وقت مہربان ہو تو مٹی کو ہاتھ لگانے سے وہ سونا بن جاتی ہے، مگر یہی وقت جب بے مہری پر اتر آئے تو سونا بھی مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم بھی خوشیوں کے گہوارے میں جھولتے تھے، پھر وقت نے کروٹ لی اور زمانے نے اتنی اذیتیں دیں کہ میری ماں جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ میری ماں ایک بے مثال عورت تھی، بیوگی کے بعد بھی ہمت سے کام لیا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کوئی کام ایسا نہ کیا جس سے ہمارے خاندان کی عزت و ناموس پر حرف آتا۔ بیوگی کے بعد وہ گھر پر بچوں کو پڑھانے لگی، جس سے ہمارا گزارا ہونے لگا۔ یہی نہیں، والدہ کڑھائی کی ماہر تھیں، کپڑوں پر شیشے لگاتی تھی، شیشہ کاٹنے سے ان کے ہاتھ چھلنی ہو جاتے تھے۔ میں اور بھائی احتشام پڑھ رہے تھے، ہمیں اپنی والدہ کی مشقت اور تکلیفوں کا احساس تھا۔ بھائی نے میٹرک پاس کیا تو نوکری تلاش کرنے لگا۔ ماں چاہتی تھی مزید پڑھ لیں، مگر احتشام جلد پیسے کمانا چاہتا تھا۔ اس کی عمر ابھی صرف 16 برس تھی اور وہ بازار میں دکان دکان پھر کر دکانداروں سے پوچھتا تھا، آپ کو کوئی ملازم لڑکا تو نہیں چاہیے؟ میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے اپنی دکان پر رکھ لیجیے۔ کسی نے بھائی کی التجاؤں پر نوکری نہ دی، وہ مایوس ہو گیا۔ ماں سے بولا، آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا اگر مجھے ملازمت نہ ملی، دعا کرنا آج خالی دامن نہ لوٹوں۔ بھائی کی بات سن کر والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احتشام گھر سے نکل گیا۔ وہ روتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئیں، یا اللہ، آج میرے بچے کی مراد بھر لانا اور اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ شام کو بھائی گھر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اماں سمجھ گئیں کہ باپ مراد لوٹا ہے، اللہ نے دعائیں سن لی ہیں، میرے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، بیٹے کیا مراد بھر آئی ہے جو خوش دکھائی دے رہے ہو؟ کہا، ہاں ماں، آج بہت خوش ہوں، ایک جگہ ملازمت ملی تو ہے۔ کہاں؟ ماں نے بے قراری سے پوچھا۔ ماں، ایک شخص کی بھٹی ہے اور وہاں کوئی مشروب بنتا ہے، مشروب کی ان بوتلوں کو ٹھیکیدار کو پہنچانا ہوتا ہے۔ میرے علاوہ اور بھی کئی لڑکے وہاں کام کرتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا نورا رہتا ہے، وہ بھی وہاں کام کرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلا تو اتفاق سے بس اسٹاپ پر اس سے ملاقات ہو گئی۔ اسے ذکر کیا کہ نوکری کی تلاش میں ہوں تو وہ مجھے اس آدمی کے پاس لے گیا جس کی بھٹی ہے۔ بیٹا، لیکن سنا ہے کہ نورا تو صحیح جگہ کام نہیں کرتا۔ ارے ماں، صحیح کیا اور غلط جگہ کیا، وہ کام کرتا ہے اور اپنی محنت کی اجرت لیتا ہے، کہیں چوری تو نہیں کرتا۔ یہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں اور آپ کو صحیح غلط کی پڑی ہے۔ یقین کرنا، میں کوئی غلط کام نہ کروں گا، آپ کا بیٹا ہوں، کیا اپنے خون پر اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ بھائی کے اس طرح یقین دلانے پر والدہ چپ ہو گئی اور احتشام نوکری پر جانے لگا۔ وہ صبح تڑکے جاتا اور رات کو 9-10 بجے گھر لوٹ کر آتا۔ اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ ہمارا چولہا اب باقاعدگی سے جلنے لگا تھا۔ ان دنوں احتشام لڑک پن کے دور میں تھا اور اسے برے بھلے کی تمیز نہ تھی۔ جو پیار سے بات کرتا، عزت سے بلاتا، وہ اسی کا ہو جاتا۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ ہمارے گھر آئے اور والدہ سے کہا، بہن صفیہ، سارا محلہ آپ کی عزت کرتا ہے، لیکن آپ کا بیٹا جہاں کام کرتا ہے وہ جگہ ٹھیک نہیں اور نہ اس کام میں عافیت ہے۔ والدہ بولی، بھائی صاحب، پہلیاں بجھوانے سے بہتر ہے کہ صاف صاف کہیے کہ احتشام کہاں کام کرتا ہے اور ایسا کیا کام کر رہا ہے جس میں خدا نخواستہ عافیت نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کی بھٹی پر ملازم ہے جو نیک اتوار نہیں ہے، بدنام شخص ہے، کیونکہ اس کی بھٹی میں دیسی شراب بنتی ہے جس سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ غیر قانونی کام ہے اور احتشام وہاں ملازم ہے۔ وہ وہاں کیا ڈیوٹی دیتا ہے؟ جب مال تیار ہو کر بوتلوں میں بھر دیا جاتا ہے تو اس کو مخصوص اڈوں پر پہنچانا ہوتا ہے۔ ایسے خفیہ اڈوں پر پولیس چھاپے مارتی ہے تو بے گناہ ورکرز دھر لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہاں صرف ملازم ہوتے ہیں۔ بہن، آپ بیوہ ہیں، اس لیے آپ کو خبردار کرنا ضروری سمجھا۔ ایسا نہ ہو کسی دن خدا نخواستہ آپ کا بیٹا نامساعد حالات کی لپٹ میں آ جائے تو آپ کیا کریں گی؟ ماں نے یہ سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا، بھائی صاحب، آپ فکر نہ کریں، احتشام آ جائے تو میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ رات کو بھائی آیا، ماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا کہ تو نے ایک حرام شے کی تیاری میں شامل ہو کر گناہ میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جانتا ہے کہ نشہ آور شے کا صرف استعمال کرنا ہی گناہ نہیں، اس کا بیچنا اور اس کی تیاری میں حصہ لینا بھی فعل کبیح ہے، اور ایسی کمائی کسی بھی طرح رزق حلال نہیں ہو سکتی۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا شے تیار ہوتی ہے۔ مجھے بند ڈبوں میں مال دیا جاتا ہے، گاڑی بھی مالک کی ہوتی ہے اور مال بھی۔ میرا واسطہ تو صرف سپلائی سے ہے اور میں اس کام کی مزدوری لیتا ہوں۔ ماں، میں محنت کرتا ہوں، اپنی ڈیوٹی کا معاوضہ لیتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا، پھر میں گناہگار کیسے ہوا؟ میرے بیٹے، تو معصوم ہے اور یہ دنیا بڑی خراب جگہ ہے، کسی دن چھاپا پڑ گیا اور تو وہاں موجود ہوا تو تجھے بھی ہتھ کڑی لگ جائے گی۔ ماں کی بات سن کر احتشام سوچ میں پڑ گیا۔
کیونکہ آج تک اسے کسی نے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ جو کام اس سے لیا جاتا ہے وہ قابل گرفت بھی ہو سکتا ہے اور اسے بھی ہتھکڑی لگ سکتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماں، اگر یہ کام غلط ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا، کوئی دوسرا کام تلاش کر لوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، پریشان نہ ہو۔ اس نے نورا سے مشورہ کیا جس نے اسے کام پر لگوایا تھا۔ وہ بولا بے وقوف، بھلا ہم کیوں مجرم ٹھہرے جبکہ ہم یہ مشروب نہیں بناتے، مالک بناتا ہے، اس کے پولیس والوں سے معاملات طے ہیں، ہم نوکر ہیں، مالک نے ایک کام ذمہ لگایا ہے وہ ہم کرتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں۔ تم پولیس سے مت ڈرو، آج کل بغیر سفارش یا رشوت نوکری کہاں ملتی ہے، اور تم محض میٹرک پاس ہو، اچھی خاصی تنخواہ ہے، ایسی تنخواہ کیا کسی میٹرک پاس بندے کو مل سکتی ہے؟ اپنے گھر کی غربت اور فاقوں کا سوچو، یہ مائیں بھولی بھالی ہوتی ہیں، بھڑکانے والوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں جو ہماری خوشحالی سے جلتے ہیں، اور جب ہمارا دنوں تک چولہا ٹھنڈا پڑا رہے اور فاقوں کا راج ہو تو انہیں فکر ہوتی ہے اور ناپرواہ، ہم مر جائیں تو بھی یہ خبر لینے نہیں آتے۔ میرا بھائی بیچارہ کشمکش میں پڑ گیا، ادھر ماں کی بات دل کو لگتی تھی تو ادھر نورے کی باتوں میں حقیقت کا رنگ جھلکتا تھا، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کرے۔ بالآخر ضرورت جیت گئی اور اندیشے ہار گئے، کیونکہ ضرورت آدمی سے وہ کروا دیتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہماری ضرورت دال روٹی تھی، بھائی نے اماں سے کہا کہ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے اور دوسری نوکری کر لی ہے۔ در حقیقت اس نے مالک سے اپنی والدہ کے اندیشوں کا ذکر کیا تو اس کے مالک نے کہا احتشام تم ایسا کرو کہ سپلائی والے کام سے ہٹ جاؤ، یہ کام میں کسی دوسرے نوجوان کے سپرد کر دیتا ہوں، تمہیں اپنے گودام کی چوکی داری پر لگا دیتا ہوں، اس طرح تمہاری والدہ کا کہا بھی پورا ہو جائے گا اور تمہاری نوکری بھی چلتی رہے گی۔ اس نے بھائی کو اپنے گودام کا چوکی دار بنا دیا اور تنخواہ بھی بڑھا دی۔ احتشام نے والدہ کے سامنے قسم اٹھائی کہ پرانا کام چھوڑ دیا ہے، نیا کام مل گیا ہے۔ ماں مطمئن ہو گئی، اماں کیا جانتی تھی کہ صرف ڈیوٹی کی نوعیت بدلی ہے جبکہ فیکٹری بھی وہی ہے اور مالک بھی۔ اب والدہ کو بھائی کی شادی کی سوچی، لڑکی دیکھی، پسند آ گئی، لیکن لڑکی والوں نے شرط رکھ دی کہ آپ اپنا گھر تبدیل کر لیں، اتنے چھوٹے گھر میں جہاں ایک کمرہ اور ایک سٹور ہے ہماری بیٹی کہاں رہے گی، جبکہ آپ گھر کے 5 افراد ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ ان کا اعتراض درست تھا، جبکہ والدہ کا خیال تھا کہ وہ سٹور خالی کر کے اسے دلہن کے کمرے میں تبدیل کر دیں گی۔ لڑکی والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ماں کے ساتھ ہم 4 بہن بھائی ایک کمرے میں رہتے تھے۔ جب بھائی کے باس کو اس امر کی خبر ملی تو اس نے احتشام سے کہا، یار میرے گودام کے اوپر نہ صرف 2 عمدہ کمرے اور غسل خانہ بنا ہوا ہے بلکہ کچن بھی جدید طرز کا موجود ہے، تم لڑکی والوں کو کہو کہ بیوی کو شادی کے بعد علیحدہ گھر میں رکھو گے اور کرائے کا مکان لے لو گے۔ اگر وہ مکان دکھانے کا کہیں تو میرا ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے، میں فی الحال وہ تمہیں دے دوں گا، اس کی صفائی کروا دوں تو اپنے ہونے والے سسر کو دکھا دینا، میں کرایہ نامہ بھی بنوا دیتا ہوں۔ یہ مدد تمہاری اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، کیونکہ تم ایک دیانتدار اور محنتی ورکر ہو۔ مالک نے اپنے مکان کو رنگ و روغن کروا کر چابی احتشام کے حوالے کر دی اور کہا کہ اپنے گھر والوں کو ادھر شفٹ کر دو اور اسی گھر میں اپنی شادی کرو تاکہ تمہارے سسرالیوں پر اچھا اثر پڑے۔ احتشام نے ایسا ہی کیا، ہم سب کو اس گھر میں شفٹ کر دیا جو کشادہ اور اچھا بنا ہوا تھا۔ لڑکی والوں کو رہائش کی طرف سے اطمینان ہو گیا، شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی، یوں احتشام کی دلہن آ گئی اور ہم تقریباً سال بھر اس گھر میں قیام پذیر رہے۔ ایک دن مالک نے احتشام سے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، مجھے یہ مکان درکار ہے، اسے خالی کر دو، چاہو تو گودام کے اوپر رہائش اختیار کر سکتے ہو۔ بھائی نے والدہ کو بتایا، وہ کہنے لگی کہ میں کسی ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں زینہ چڑھنا پڑے، کیونکہ میرے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے۔ ایسا کرو کہ تم دلہن کو لے کر اس نئے گھر میں چلے جاؤ جو تمہیں رہائش کے لیے مل رہا ہے، اور میں اپنے پرانے گھر چلی جاتی ہوں۔ چھوٹا سے ہی وہ ہمارا ذاتی ٹھکانہ ہے جہاں محلے دار ہمیں برسوں سے جانتے ہیں، مجھے اپنے ہی گھر میں سکون ملے گا۔ ہم اور والدہ پرانے مکان میں واپس آ گئے، جبکہ احتشام بھائی اور اس کی بیوی گودام کے اوپر والے گھر میں منتقل ہو گئے۔ وہاں رہنے میں احتشام کو آسانی تھی کیونکہ یہ گودام آبادی سے کافی دور تھا اور اس میں سیٹھ نے اسپیئر پارٹس وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ مالک کا سامان تھا جس کی وہ بظاہر تجارت کرتا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ ایک روز یہ المناک واقعہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احتشام اس دن مال لینے اڈے پر گیا ہوا تھا کہ مالک گودام میں آیا۔ وہ کبھی کبھار ادھر آ جایا کرتا تھا اپنے مال کی چیکنگ کرنے۔ گودام کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا اور خوبصورت فرنیچر سے آراستہ تھا، ساتھ ایک کچن بھی متصل تھا۔ یہاں کبھی کبھی مالک اپنے خاص دوستوں کو مدعو کرتا تھا اور ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ دعوتیں عموماً بزنس کے سلسلے میں ہوتی تھیں، لیکن ایسی دعوتوں کا انتظام دوسرے ملازمین کے ذمہ تھا۔ احتشام کا ان تقریبات سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ اس روز دعوت ختم ہوگی، مہمان چلے گئے، لیکن مالک ابھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مشروب نوشے جاں کر لیا تھا
اور اس کے حواس مخل ہو گئے تھے۔ وہ گھر جانے کو باہر نکلا تو بجائے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے گودام کی سیڑھیاں چڑھنے لگا اور چھت پر پہنچ گیا جہاں احتشام اور اس کی بیوی قیام پذیر تھے۔ وہ احتشام کے کمرے میں گھس گیا اور اپنی بیوی کو پکارنے لگا، بیگم صاحبہ کدھر ہو؟ ادھر آؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ وہ نشے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔ اس کی بیوی کا نام زرتاجہ تھا، لہٰذا وہ زرتاجہ زرتاجہ پکار رہا تھا۔ بھابھی اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ ایک حواس باختہ اجنبی شخص کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر وہ بد حواس ہو گئی، خوف سے چلانے لگی۔ اسی وقت احتشام بھی آ گیا اور بیوی کے چلانے کی آواز سنی تو دوڑ کر اوپر پہنچا۔ باس کو نشے کی حالت میں اپنے کمرے میں پایا تو اس کا سر گھوم گیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا لی اور اپنے سیٹ پر وار کر دیا۔ مالک وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اتنی دیر میں نیچے موجود دو ملازم اور مالک کا ڈرائیور شور سن کر دوڑے ہوئے اوپر آئے اور احتشام کو پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک نے پولیس کو فون کر دیا۔ پل بھر میں پولیس وین بھی آ گئی۔ انہوں نے احتشام کو گرفتار کر لیا اور بھائی کے ہمراہ خون میں لت پت سیٹ کو لے گئے۔ بھابھی روتی رہ گئی۔ بھابھی کا بھائی وکیل تھا۔ اس نے جان فشانی سے کیس لڑا اور ثابت کیا کہ ایک شرابی شخص اس کی بہن پر دست درازی کرنے کے ارادے سے میرے بہنوئی کے بیڈ روم میں گھسا تھا۔ بہنوئی جو اس شخص کے گودام کا چوکیدار تھا وہ بھی وہاں آ گیا اور اپنی بیوی کی آبرو بچانے کی خاطر اس نے بے اختیار ہو کر مالک پر وار کیا، جس کے نتیجے میں مالک کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح 3 سال کی سزا کے بعد احتشام بھائی کی رہائی ہو گئی۔ جب وہ رہا ہو کر آیا، ماں کے قدموں پر سر رکھ کر کہا، ماں جو تم نے کہا تھا صحیح کہا تھا کہ برے کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان پر برائی کا الزام لگ جاتا ہے۔ کاش میں اس وقت آپ کا کہنا مان کر اس کی نوکری چھوڑ دیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔